معیشت کی الف بے بھی جاننے والا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ اسی دوران ایک اور اس میں اضافہ ہے اور اس میں مزید پیچیدگی ہے، وہ ہے پاکستان کا IMF پروگرام، جس کی بحالی کا معاملہ تاحال اگر مگر اور اس وقت تذبذب کا شکار ہے۔ IMF کی ٹیم کو 2 ماہ قبل اکتوبر میں پاکستان آنا تھا۔ 3 نومبر تک پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط ملنی تھی، لیکن 2 ماہ سے معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور IMF بورڈ کی منظوری تو فی الحال دور کی بات ہے، ابھی نواں جائزہ اجلاس شروع ہی نہیں ہوا ہے، جبکہ IMF کا سٹاف کل سے چھٹیوں پر چلا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شکوہ ہے کہ IMF نے پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں، انہیں ایڑیاں رگڑنی پڑ رہی ہیں، کئی جگہوں پر انگوٹھے لگانے پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پچھلے 2 دن سے مسلسل IMF سے اپنی شکایات کا عوامی اظہار کر رہے ہیں۔ ہم IMF کی زنجیریں اپنے پاؤں میں پہنے بیٹھے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کا کہنا ہے۔ اس کے جواب میں کل IMF کی پاکستان میں نمائندہ عیشہ پیریز کا ایک بیان سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ نویں جائزے سے قبل پاکستان اور IMF کے درمیان اب تک ہونے والی بات چیت نتیجہ خیز رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 طرفہ مذاکرات نے سیلاب کے بعد پاکستان کے میکرو اکنامکس آؤٹ لک پر نظر ثانی کے ساتھ مالیاتی پالیسی، مانیٹری پالیسی، ایکسچینج ریٹ پالیسی اور اس کے علاوہ انرجی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ IMF سیلاب سے بحالی کی ضروریات کو دستیاب فائنینسنگ سے مستحکم رکھنے کا خواہاں ہے، مگر IMF کی جانب سے مبہم، غیر واضح اور خالصتاً معاشی زبان میں سامنے والی پیچیدہ شرائط کا لب لباب یہ ہے کہ IMF اخراجات، مالیاتی امور، ایکسچینج ریٹ پر کسی لچک کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان سے آمدن و اخراجات میں توازن کے لیے اس مالی سال 800 ارب روپے کے نان ٹیکس ریونیو یعنی منی بجٹ کا مطالبہ کر رہا ہے، جس سے گیس اور بجلی مزید مہنگی ہو سکتی ہے، جبکہ پیٹرولیم لیوی میں اضافے سے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، جس سے بالواسطہ طور پر مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ IMF سے وعدے کے مطابق شہباز حکومت کو گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا ہے، لیکن سونے پہ سہاگا کی بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس کے برعکس ایکسپورٹرز کو بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 100 ارب روپے کا مراعاتی پیکیج دے دیا ہے۔ ڈار صاحب کی منطق اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ IMF نے پاکستان کو معاشی فریم ورک کے اہداف کی ایک پوری فہرست دے رکھی ہے، اور جس میں پاکستان کو ٹیکس چھوٹ اور سبسڈیز ختم کرنی ہے، بجلی اور گیس کے ٹیرف لاگت کے مطابق رکھنے ہیں، بالکل خالصتاً 2023 تک گردشی قرضے سے نجات حاصل کرنی ہے، فارن کرنسی ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھنا ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس کی پکڑ کو مزید مضبوط کرنا ہے، GST کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی طرف لے جانا ہے، زرعی شعبے کی آمدن پر بھی انکم ٹیکس عائد کرنا ہے، اور یہ ایک لمبا کام ہے جو کہ پاکستان کو کرنا ہے، مگر اس سب سے پہلے پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکلنا ہے، معاشی استحکام کی جانب گامزن ہونا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت ہی کٹھن سفر ہے جس کو آگے بڑھانا ہے۔ آج اسی موضوع پہ ہمارا پروگرام مسلسل جاری ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اور اس پہ ایک ماہرانہ رائے حاصل کرنے کے لیے دعوت دی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، معیشت کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں، ڈاکٹریٹ ہے ماشاءاللہ اکنامکس میں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اگر کتنی پریشان کن بات ہے اس وقت کہ IMF پروگرام جو کہ نومبر میں نواں جائزہ مکمل ہونا تھا، اور اس کے بعد ہمیں اکتوبر میں ہونا تھا، نومبر سے پھر ہمیں ایک بحالی کا سفر شروع کرنا تھا، وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور ہمارے پاس تاریخ بھی نہیں ہے کہ کب اس سلسلے میں مذاکرات ہوں گے، کب وفد آئے گا، اور کب ہم یہ اکتوبر سے جو رکا ہوا معاملہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ مختلف وجوہات ہیں اس کی، مگر کتنی یہ پریشان کن بات ہے۔ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیں جو معاشی مسائل پاکستان میں ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ریسیشن ہے، ایک سپر سائیکل کموڈٹی کی ہے، اس کے بعد رشیا یوکرین کی جنگ ہے، پھر پاکستان میں فلڈز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جو امیوننٹ ہمارے جو اس وقت مسئلے ہیں، ان مسئلوں کا حل جو ہے وہ IMF ہے، اور IMF کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ IMF کا جائزہ جو ہے وہ ریویو جو ہے، نواں ریویو وہ ختم کریں اور اس کو مکمل کریں اور اس کو بورڈ سے اپروو کروائیں اور ہم کو اپنی قسط ملے، کیونکہ IMF کو کہتے ہیں لینڈر آف دی لاسٹ ریزورٹ، کہ IMF اگر آپ کو پیسے دے گا تو پھر ورلڈ بینک بھی پیسے دے گا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے دے گا، اور پھر ایک دنیا میں کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ IMF کھڑا ہے، یہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا، اس کو ایک انشورنس مل گیا۔
تو یہ اس لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام آپ نے نیگوشیٹ کیا، اور مجھے پوری اس کی ہسٹری معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ پوری نہیں کی، آپ ایک مشکل صورتحال میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کے لیے گئے، ایک بہت مشکل مذاکرات تھے، آپ نے بہرحال وہ مذاکرات وہ ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کیا اور ایک پروگرام روا دبا ہو گیا، لیکن پھر سٹال ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس وقت یہ پھر سٹال ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ظاہر ہے۔ جو آپ نے کامران بھائی دکھایا، وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو فرما رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے ایڑیاں رگڑوائیں، جس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کو مہنگا کرو، ہم نے کیا۔ آئی ایم ایف نے کہا زیادہ ٹیکس جمع کرو، ہم نے 10% ٹیکس لگایا، سپر ٹیکس بینکوں کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر، وزیر اعظم کی بیٹوں کی فیکٹریوں کے اوپر ٹیکس لگا، ہم نے سب چیزیں کی، اور ہم نے ایک نمبر دے دیا آئی ایم ایف کو کہ آپ بھی اس بات کو، آئی ایم ایف بھی اس بات کو اب مانتی تھی کہ پاکستان نے جو بجٹ دیا ہے اس کے مطابق پرائمری سرپلس کریں گے ہم 162 ارب روپے کا۔ پرائمری سرپلس یعنی کہ جو ہمارا ڈیفیسٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس میں سے اگر ہم سود کو منہا کر دیں تو جو سرپلس ہے وہ سرپلس کریں گے۔ اس کے اندر آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ 162 پہ رہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ مراد دے دی، ایک کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے 100 ارب روپے کا ایکسپورٹ انڈسٹریز کو بجلی کی مراد دی۔ آئی ایم ایف منع نہیں کرتا، آپ بالکل دے سکتے ہیں، ہم نے 40 ارب روپے رکھے ہوئے تھے اس کے، جو 60 ارب روپے آپ نے مزید خرچ کرے ہیں، آپ اس کا کہیں نہ کہیں سے ٹیکس کے اندر سے اضافہ لے آئیے۔ جو میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ ہم کر دیں گے سارا سال کا، لیکن مجھے آپ کہیں نہ کہیں پھر ٹیکس لگانے دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم ٹیکس ڈھونڈ کے جب تم لگا لو گے۔ اسی طرح اگر آپ نے گیس کی پرائسز کے اندر آپ نے کنسیشن دینا ہے تو آپ ضرور دیں، لیکن آپ جو آئی ایم ایف سے آپ کا بات تھی کہ 162 ارب روپے کا آپ پازیٹیو سرپلس کریں گے، وہ اس پہ کھڑے رہیں۔ اگر اس کو دیکھتے ہوئے بھی 162 ارب روپے کے پرائمری سرپلس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کا 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا، یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے، اور پاکستان متحمل نہیں ہے ان ڈیفیسٹس کا۔ ہم بتدریج ڈیٹ ٹریپ میں پھنس رہے ہیں، پھر پاکستان وائبل نہیں رہے گا، آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو۔ ابھی یہ اللہ کی مہربانی سے موقع ہے کہ ہم اس وقت بھی اگر آئی ایم ایف کو ساتھ ملا لیں تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ صاحب ایک ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ریزروز کا اس وقت بڑا سیریس پرابلم ہے، ہم بہت شدید پرابلم میں ہیں، اور ہمارے ریزروز مسلسل ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے ریمیٹنس کے نمبر دیکھے، پچھلے 5 مہینے کے دوران 10% ہماری ریمیٹنس گر چکی ہے، ہماری ایکسپورٹس گھٹ رہی ہیں۔ یہ ہماری لائف لائن ہے جس میں کہ سیریس پرابلم سامنے آ رہے ہیں۔ جب آپ وزیر خزانہ تھے تو آپ کی ایک کیلکولیشنز تھی ہمارے ریزروز کو شور اپ کرنے کی، اور وہ کافی کمفرٹ لیول آپ دیتے تھے، اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ وہ کمفرٹ لیول ہم کیوں نہیں حاصل کر سکیں۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو 10.3 بلین ڈالرز تھے، 8.2 بلین پہ آئے تھے پچھلے ہفتے، لیکن آج چین نے 2.3 بلین دیے، تو اس وقت ہم 10.5 بلین ڈالرز پہ کھڑے ہیں۔ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہو گیا، اس کے تحت آئی ایم ایف سے پیسے فوراً جو ہے وہ ورلڈ بینک کے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کچھ پیسے آنے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ چین نے جون اور جولائی کے پیسے جو ان کے ڈیو تھے وہ ری رول کرنے کا کہہ دیا ہے، سعودی عرب نے تو دسمبر کے پیسے ری رول کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس طرح ہم کو لگتا ہے کہ جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی حکومت کا جو بیلنس ہے 13 تک پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے 13 سے تجاوز کر جائے۔ یہ سارا ٹریک پہ نہیں رہا، یہ تو سڑک سے اتر گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ سر دیکھیں، جو ایک چیز ہم کر سکتے تھے اور جو اب بھی ہو رہی ہے وہ یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ پچھلے سال 17.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ ایک چیز جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کہ 21 بلین ڈالر ہم کو دنیا کے واپس کرنے ہیں، تو ہم کو 21 بلین ڈالرز یہ، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے 10-12 بلین کا ہو تو 32 بلین ڈالرز چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے سعودی عرب سے کہا تھا، انہوں نے 1 بلین کا، یو اے ای نے 2 بلین اور قطر نے 3 بلین، یعنی کہ 6 بلین یہ دوست ممالک دے رہے تھے ہم کو انویسٹمنٹ کے ذریعے، ڈپازٹس نہیں دے رہے تھے، انویسٹمنٹس کر رہے تھے، پاکستان میں شیئر خرید رہے تھے وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے باقی ری رولز کی بات کی تھی۔ اور اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جاتا ہے تو یہ اب بھی امید لگا سکتے ہیں کہ ہم ہو جائے گا۔ اب آپ نے ریمیٹنس کی بات کی، تو اس وقت آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر $1000 اپنی ماں کو بھیج رہا ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور دبئی میں کام کر کے اپنی ماں کو $1000 بھیج رہا ہے، وہ بینکنگ کے تھرو بھیجتا ہے، آپ اس کو 2,25,000 روپے دیتے ہیں۔ اگر وہ حوالے کے تھرو بھیجتا ہے، اس کی ماں کو 2,50,000 روپے ملتے ہیں، تو وہ 25,000 روپے کا ٹیکس دے گا کیا؟ مطلب 25,000 روپے شوق پورا کرے گا ہمارا؟ مطلب تو اس لیے آپ کی ریمیٹنس تو ایک وجہ سے یہ، آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ 10% اپنی کرنسی لیگلی باہر رکھ سکتا ہے، وہ حوالہ نہ بھی کرے تو اس وقت 10% کرنسی باہر رکھ لے گا۔ مطلب اب یہ سر دیکھیں، یہ بات اب دنیا میں ختم ہو چکی ہے کہ ملٹیپل ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے، فکسڈ ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آئی ایم ایف، اگر دیکھیں اس وقت ایک راہ فرار ہے، وہ آئی ایم ایف ہے۔
میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے IMF کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیے اس پہ پھر ایک اور مسئلہ ہوگا کہ جب 2017 میں آپ وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت جو ہماری کیفیت تھی، پچھلے 4 سال سے ایک ایکسچینج ریٹ 106 روپے کا چلا رہے تھے 3 سال سے. جس دن آپ وزیر خزانہ بنے اس کے کچھ ہی ہفتوں کے اندر ہمیں وہ ایکسچینج ریٹ کو ریشنلائز کرنا پڑا اور وہ پھر 130 135 140 اور گو کہ ڈار صاحب چلے گئے تھے، مگر اس پہ وہ بڑے ناراض ہوئے. لیکن آج جو صورتحال ہے، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، وہ کوئی بھی چلا جائے، سب کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ آج مارکیٹ کا ریٹ 245 250 روپے کا ریٹ ہے. اب یہ کب تک یہ 224 چلے گا؟ اور جس دن یہ 224 سے اس ریل ریٹ پر آئے گا 250 روپے، تو ایک بڑی سنکنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ڈیپریسیشن ہے وہ ایک بار پھر 10% ایک جھٹکے میں ہو گئی ہے. تو یہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. سر پچھلے سال پاکستان نے $80 بلین کا امپورٹ کیا تھا. پچھلے سال پاکستان نے $31 بلین کا صرف ایکسپورٹ کیا تھا. پورے پاکستان 23 کروڑ عوام نے مل کر صرف $31 بلین کی چیزیں بیچی تھی. جو ملک صرف $31 بلین کی چیزیں بیچ سکتا ہے اس کو شاید پھر 80 بلین کی امپورٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو امپورٹ بھی کرنا ہے، سستا امپورٹ کرنا ہے، آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے اور پھر آپ بولتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. تو سر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے امپورٹ کو روکیں. مجھے اور طریقہ نہیں پتا ہے ماں سوا اس کے کہ ہم اس وقت جو اگر اسٹیٹ بینک جس کسی کی LC کھول دیتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایبسولوٹ لمٹس دی ہیں، جس کی LC کھلتی ہے 221 222 224 روپے میں، وہ تو قسمت والا ہے. اور کیونکہ کم LCیاں کھل رہی ہیں تو اگر سمجھ لیجیے میں نے ملک پاؤڈر منگوایا اور آپ نہیں منگوا سکے تو میں اس کو مہنگا بیچ سکوں گا. تو یہ تو عجیب سی حرکت ہے. یہ کون سی مطلب یہ اس کو کرنے سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ نہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہے چلیں آپ جو بھی سمجھتے ہیں. مطلب